بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تقسیم اور تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کو بے مقصد کاموں میں تھکا دیا اور کسی کو اپنی راہوں پر چلا دیا۔ خوش نصیب ہے جس کے شب و روز اللہ کے کاموں میں گزرے اور جس کی باتوں اور کردار سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ جو تمہارے سامنے تمہارے عیب چھپاتا ہے اور غائبانہ ظاہر کرتا ہے وہ دشمن ہے، اور جو تمہارے سامنے تمہارے عیب بتاتا ہے اور غائبانہ چھپاتا ہے وہ تمہارا دوست ہے۔ کھیر بناتے وقت دودھ بہت جلدی نیچے لگتا ہے، اس لگے دودھ سے کھیر کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب بھی کھیر پکائیں پہلے برتن میں تھوڑا پانی ڈال کر ابال لیں اور پھر پانی پھینک دیں، پھر اس برتن میں کھیر پکائیں تو دودھ نیچے نہیں لگے گا اور کھیر بھی نہایت لذیذ پکے گی۔ ناف میں تیل ڈالنے سے آپ کے جسم میں طاقت آتی ہے۔ اجوائن کا استعمال آپ کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے دوران ایک گھونٹ پانی لازمی پئیں، آنکھوں کی چمک اور روشنی تیز ہوگی۔ خشک روٹی کھانے سے جگر میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ روزانہ اپنے بال کنگھی کرتے ہیں اور کچھ بال ٹوٹ کر کنگھی میں آ جاتے ہیں تو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اوسط انسان کے روزانہ 50 سے 100 بال قدرتی طور پر گرتے ہیں اور ان کی جگہ نئے بال آتے ہیں۔ یہ جسم کا ڈیفالٹ سسٹم ہے۔ زیادہ جمائیاں لینے سے آپ کے بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ زمین پر رہنے والے جانوروں میں سے مچھر وہ جانور ہے جس نے کسی دوسرے جانور کے مقابلے میں سب سے زیادہ انسانوں کو موت کی گھاٹ اتارا ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ بھی مت کھائیں، اس سے پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ جو شخص حلال رزق کماتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ ہو جائیں تو جان لو کہ تمہارا جگر گرم ہو چکا ہے۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لیں کہ اس کو اندر سے کوئی خوف یا بیماری کھا رہی ہے۔ پیٹ چاہے جتنا بڑھا ہوا ہو اور کسی بھی طریقے سے کم نہ ہوتا ہو، اس ٹوٹکے کو آزمائیں۔ پیٹ کی چربی، اس کا بڑھنا اور اس کا لٹکنا ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ 10 سے 20 دانے خشک آلو بخارا صبح و شام یا ایک وقت چوس لیں اور گٹھلیاں نکال دیں۔ اس کو چند دن کے لیے استعمال کریں۔ ماہواری کے دوران دن میں 3 سے 4 بار خربوزہ کھانے سے ماہواری کے بہاؤ میں بہتری آتی ہے۔ اس سے جسم میں پانی کی کمی بالکل بھی نہیں ہوتی، پیٹ درد اور بدہضمی نہیں ہوتی اور ماہواری کے درد میں تقریباً 80% تک کمی آ جاتی ہے۔ کبھی کبھار اپنی ٹوتھ پیسٹ میں باریک پسی ہوئی لونگ کی تھوڑی مقدار شامل کریں اور نقصان دہ بیکٹیریا کی زیادتی، سانس کی بو، مسوڑھوں کی سوزش اور مسوڑھوں کی بیماریوں سے چھٹکارا پائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ سنگترا استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر آپ بیمار محسوس کرتے ہیں تو آپ کو وٹامن سی کی کمی ہے، سبز مرچیں کھائیں۔ جو وضو کی حالت میں رہتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اگر سینے میں جکڑن ہو تو جان لو کہ تمہارا دل صحیح طرح سے خون پمپ نہیں کر رہا۔ اگر ہر وقت تھکاوٹ رہنے لگے تو جان لو کہ تمہارے خون میں ہیموگلوبن کی کمی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ بکرے کی کلیجی یا گردے پکاتے ہوئے اگر نمک شروع میں ڈال دیں تو سخت ہو جاتے ہیں، ہمیشہ آخر میں نمک شامل کریں۔ دہی بڑے بناتے وقت اگر دال بہت زیادہ نرم ہو جائے
تو پیسی ہوئی دال میں 1 چائے کا چمچ دہی ملا کر اسے اچھی طرح پھینٹ لیں۔ دودھ کو گاڑھا کرنا ہو تو اس میں چند دانے کشمش کے ڈال دیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو میری اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔